نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اس میں 8 کام کرنے کا حکم دیا اور 4 کاموں سے منع فرمایا. مختصر اجمالی دعوت کے بعد آج کے سبق سے بنی اسرائیل کو تفصیلی دعوت کا آغاز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. ابتدا میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اسی بات کو دوبارہ اس لیے دہرایا کہ پہلے اجمالی دعوت تھی اور اب تفصیلی دعوت ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. نعمتیں تو دنیا اور اخروی نعمتیں دونوں عطا فرمائیں. دنیا کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بنائے اور انبیاء بنائے، اور سارے جہانوں پر فضیلت سے مراد اپنے دور میں سب سے افضل امت بنی اسرائیل تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد کنتم خیر امت، پھر خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس کے بعد فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، کسی کی ذات کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی سفارش. ایک وہ سفارش ہے جو اللہ کی اجازت سے ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن سے تو جائز ہے، بغیر اجازت کے کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کرے. اس کے بعد نمبر 3، یعنی پہلی بات کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، دوسری بات شفاعت نہ قبول کی جائے گی، اور نمبر 3 ولا یؤخذ منها عدل، بدلہ نہ لیا جائے گا، اور نمبر 4 ولا هم ینصرون، مدد نہ کی جائے گی. فرمایا دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی پکڑا جائے، گرفتار ہو جائے، اس کی رہائی کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں جی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جو آدمی گرفتار ہوا ہے وہ کسی بڑے افسر کا رشتہ دار ہو، تو اس بڑے افسر کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے. پولیس والوں نے ایک آدمی کو پکڑا، پتہ چلا یہ تو وزیر صاحب کا بیٹا ہے، تو پولیس والے خود ہی چھوڑ دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی نئی مصیبت نہ پڑے. تو اس وزیر کی ذات اس گرفتار ہونے والے مجرم کی ذات کے کام آ جاتی ہے.
اللہ نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دنیا میں تو کسی کی ذات دوسرے کی ذات کے کام آ جاتی ہے، قیامت کے دن جو پکڑا گیا چاہے وہ کسی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ رشتہ داریاں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ مجرم کی رہائی کی دنیا میں دوسری صورت سفارش ہوتی ہے کہ رشتہ دار تو چلو وہ کسی وڈیرے کا نہیں ہے، لیکن کسی وڈیرے سے فون کروا لیا جاتا ہے، وہ کال کر دیتا ہے جی چھوڑ دو اس کو، تو ہمارے ہاں عموماً یہ اصطلاح استعمال اتوں کال آ گئی، اتوں کال آ جائے تو بندہ بری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں اتوں کال والی گل کوئی نہیں، ایسی سفارش کہ جس پہ کوئی مجبور ہو جائے، اللہ کو مجبور کرنے والی سفارش کوئی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز کی نفی کی، ولا یقبل منہا شفاعہ، ایسی سفارش اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہریہ، یعنی زبردستی منوانے والی سفارش، ایسی کوئی سفارش اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا میں رہائی کی تیسری صورت رشوت ہوتی ہے کہ جناب پیسوں کی گٹھڑی اٹھائی جا کر دے دی، بندہ باعزت بری ہو گیا جی، چاہے جو مرضی کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل، وہاں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی رشوت کی کہانی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اور مجرم کی رہائی کی چوتھی صورت یہ ہے طاقت، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو مجبوراً وہ چھوڑنا پڑتا ہے، یار ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو ولا ہم ینصرون، وہاں پہ کوئی مدد بھی نہ کیا جائے گا کہ جناب دوست آ جائیں، پارٹی والے آ جائیں اور چھڑا کے لے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو چار طریقے ہیں مجرم کی رہائی کے، رشتہ داری کام آ جائے، نمبر 2 سفارش کام آ جائے، نمبر 3 رشوت کام آ جائے، اور نمبر 4 پارٹی کام آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ اس دن کی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جو بنی اسرائیل پر کی۔ پہلے فرمایا نا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اب آگے اللہ نے کچھ تفصیل۔ پہلی نعمت کہ بنی اسرائیلی غلام تھے فرعونیوں کے، اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو غلامی سے نجات کا مل جانا یہ کوئی تھوڑی نعمت ہے؟ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ آپ اندازہ فرمائیں بچے کو ماں باپ کے سامنے کوئی تھپڑ مار دینا تو وہ برداشت نہیں ہوتا، چاہے بچے نے شرارت ہی کی ہو اور اس نے تھپڑ صحیح بھی مارا ہو پھر بھی ماں باپ برداشت نہیں کرتے۔ جن کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہوگا، ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس ذلت والی غلامی سے نجات دی اللہ نے، یہ کوئی تھوڑا انعام ہے اللہ کا۔ فرمایا یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ عورتوں کو زندہ چھوڑتے مطلب ان سے خدمت لیتے، ان کے ساتھ منہ کالا کرتے اور عزتیں لوٹتے، اور یہ حشر ہوتا تھا تمہارا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، تم بڑی آزمائش سے دوچار تھے، لیکن نجات اللہ نے دی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ دوسرا انعام، بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات مصر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، پیچھے فرعون آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، اور پیچھے ان ظالموں سے مار کھاتے تو پہلے حالات یہ بن گئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لاٹھی کو سمندر پر مارو، انہوں نے ماری تو سمندر کا بہتا ہوا پانی اللہ نے چیر کر رکھ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے بنا دیے۔
یہ اللہ کا تھوڑا انعام ہے. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ایک تو دشمن کی ہلاکت اور تمہاری نجات، یہ اللہ کا انعام ہے، اور دوسرا تمہارے اتنے بڑے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نے غرق کیا، یہ بڑا انعام ہے. دشمن آنکھوں کے سامنے جب تباہ و برباد ہو، ذلیل و رسوا ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو دوسرا انعام یہ. اور تیسرا انعام کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا 30 راتوں کے لیے، پھر اللہ نے 10 راتیں مزید بڑھائیں اور 40 راتیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں طور پر رہے اور قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. کیا کیا جی؟ بولے نا جی، بالکل سارے سست بیٹھے ہوئے. کچھ ویسے ساتھی آج کل بارشوں میں گھر سو جاتے ہیں، کچھ آ کے ادھر سو جاتے ہیں. ایک اونج کوئی نہیں، ایک دی چونج کوئی نہیں. کسی بندے نے پوچھا نا تو نے مرغے رکھے؟ اس نے کہا رکھے ہیں، 2 مرغے ہیں میرے، ایک تو آج غائب ہو گیا اور دوسری کی چونچ نہیں. ایک اونج کوئی نہیں، دوسری دی چونج کوئی نہیں. بعض آدھے ساتھی ہمارے گھر میں سو گئے اور بعد مسجد میں آ کے یہاں آ کر سو گئے. سب کو سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام ادھر تورات کے انتظار میں طور پر اعتکاف بیٹھے ہیں اور قوم نے جناب بچڑے کو معبود بنا لیا. اب یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر اس جرم کو بھی ہم نے معاف کر دیا. یہ تھوڑا انعام ہے. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، مِن بَعْدِهِ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تم نے رب کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ تم نے ظلم کیا. لیکن ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، والفرقان اور معجزات، فرق کرنے والے، حق اور باطل میں، نبی اور غیر نبی میں معجزہ فرق کرنے والی چیز ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو تو ضرورت نہ تھی، وہ تو پہلے ہدایت پر تھے. معجزے تو تمہاری ہدایت کے لیے دیے. یہ اللہ کا تھوڑا انعام ہے. جس اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. اس کے علاوہ بھی انعامات وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. واتقوا یوما، اور بچو ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم
ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر بجا لاؤ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پالو، وآخر دعوانا